دوست نے کہا تھا کہ پوچھیے گا، قسطوں پہ جو چیزیں لیتے ہیں، عموماً لوگ قسطوں پہ کوئی چیز لیتے ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، فرنیچر لے لیتے ہیں، دیگر چیزیں لے لیتے ہیں، گھر کا سامان لے لیتے ہیں، تو اس کا کیا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا؟ یہ بڑا سوال پیدا ہوا تھا جب یہ قسطوں کا شروع ہوا، اور اس پہ علماء نے بڑی تحقیق کی اور فرمایا کہ جس چیز کی قیمت طے کر لی جائے، ٹھیک ہے، مثلا یہ گاڑی جو ہے یہ میں آپ کو 10 لاکھ کی دوں گا، ٹھیک، اب اس 10 لاکھ کی قسطیں بن گئی، اگر آپ نقد دیتے ہیں تو 8 لاکھ کی لے لیں، ٹھیک ہے، تو مالک کی مرضی ہے، نقد پر 8 لاکھ کی بیچ رہا ہے، آپ 8 لاکھ دے دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس 8 لاکھ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں 5 لے لو، 5 کی قسطیں بنا، وہ کہتے ہیں میں پھر 10 لاکھ لوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے طے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ سود نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے، جو طے ہو گیا اس پر آپ اگر اضافہ کریں گے، یعنی آپ نے 5 لاکھ قسطوں میں لاکھ کی قسط دینی، آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ مجھے 5 نہیں 6 دیں، تو وہ اوپر والا لاکھ سود بن جائے گا۔ ٹھیک 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 ٹھیک، جو پہلے طے ہو گیا وہ سود نہیں ہے۔ اچھا، اگر کرنسی جیسے کہ مختلف ادارے آج کل کام کر رہے ہیں، اس میں وہ چھوٹے قرضے دیتے ہیں لوگوں کو، جی جی، اس میں 20,000 30,000 40,000 قرضہ دیتے ہیں بی پیوں کو اکثر، وہ تاکہ وہ کام کر لیں، سلائی کڑھائی کا یہ وہ، تو وہ اگر 20,000 دیتے ہیں تو 24,000 واپس لیتے ہیں، جی وہ سود ہے، وہ سود ہے؟ وہ اچھا، وہ سود ہے، وہ سود ہے نا جی۔ کیا فرق؟ طے تو وہاں بھی پا گیا نا؟ نہیں، آپ اضافہ واپس، سود اور اس میں ایک فرق ہے، آپ ایک اصول سمجھ لیں، جی جی، نقصان کا اندیشہ اور نفع یقینی ٹھیک ہے، سود ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے 20 دیا 24 لینا ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ نقصان کا اندیشہ ہے کہ بندہ مر گیا تو کہاں سے لیں گے، نقصان کا اندیشہ ہے، نفع یقینی ہے، بالکل ٹھیک ہے، نقصان جو ہے یقینی اور نفع کا گمان، یہ جوا ہے۔ اچھا، صحیح، جوا کھیلتا ہے کہ مجھے ملیں گے، سارے ہار آتا ہے، یعنی نقصان یقینی ہے جوئے میں، نفع کا گمان ہے، امید ہے، ٹھیک ہے، یہ جوا ہو گیا۔ نفع یقینی، نقصان کا گمان ہے، یہ سود ہو گیا۔ نفع نقصان کے برابر چانسز ہے، یہ تجارت ہوگی۔ اچھا، ایک طرف تو جو ہم قسطوں کی بات کر رہے تھے جو ٹھیک ہے، نہیں، قسطوں میں وہ اضافہ جو ہے قیمت کا، وہ نقد اور ادھار کے وقت کے حساب سے ہے۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اس میں بھی اگر وقت کا تعین ہو کہ جی آپ اس کے انسٹالمنٹس، جیسے کہ وہ دیتے وقت ان کا طے کرتے ہیں کہ جی آپ نے 2,000 روپے ہر مہینے پے کرنا ہے، اور جب واپس پوری رقم آئے گی تو 24,000۔ نہیں، اس میں فرق ہے نا، وہاں آپ قسطوں پہ کوئی چیز دیتے ہیں، بیڈ دیتے ہیں، صوفہ دیتے ہیں، کار دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، یہاں آپ دیتے کچھ نہیں نا، اس سے پیسے پہ پیسہ بڑھاتے ہیں۔ صحیح، اور پیسے پہ پیسہ بڑھانا سود ہو جائے گا نا، آپ نے دیا تو کچھ نہیں نا۔ یہ بڑا ابہام، اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ نہیں، آپ نے اسے دینے والے نے رقم ہی دی ہے، تو اسی رقم پر رقم کا اضافہ طلب کر رہا ہے، تو یہ سود ہو گیا، بالکل۔ وہ قسطوں پر دینے والا چیز دیتا ہے، رقم نہیں دیتا۔ صحیح، اس کی قیمت نقد یا ادھار کی مختلف رکھتا ہے، تو وہاں قیمت کا وہی چیز آپ نقد پہ لے لیں، کم قیمت پہ مل جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ تو پھر دیکھیے نا، یہ جو لوگ اس لوگوں کو، مطلب خواتین کے لیے جو بہتری کا کام کر رہے ہیں کہ جی ان کو ہم جو ہے وہ یہ قرضہ دے کے تو روزگار دے دیں، تو دوسرے لفظوں میں پھر وہ سود تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، روزگار دینے کی بجائے اپنا روزگار بنا لیں، وہ کوئی کمائے نہ کمائے نہ، تو 24 واپس کریں گے۔ اٹ مینس کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں، دھوکہ ہے، نام اس کا جو ہے امداد ہے، لیکن وہ فریب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی، ایک آخری